کبھی سوچا ہے کہ آج کل کے جو جدید مالیاتی نظام ہیں، جیسے بینک کا چیک یا وینچر کیپٹل، ان کی جڑیں دراصل صدیوں پرانے مشرق وسطی کے بازاروں سے ملتی ہیں۔ آج ہم عالمی مالیات کے کچھ ایسے ہی چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو ہماری اس کھوج کا پہلا سراغ ایک بہت ہی عام سے لفظ میں چھپا ہے۔ لفظ ہے چیک۔ ہم سب اسے استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا یہ بات دلچسپ نہیں کہ یہ لفظ براہ راست عربی کے لفظ سق سے نکلا ہے؟ اور یہ صرف ایک لفظی مماثلت نہیں ہے، دراصل یہ اس قدیم مالیاتی نیٹ ورک کی طرف ایک اشارہ ہے جس نے دنیا کو آپس میں جوڑا تھا۔ تو یہ سگ تو صرف ایک جھلک تھی۔ تاریخ میں ایسے اور کون سے مالیاتی راز دفن ہیں؟ چلیے مل کر ان قدیم نظریات کو کھوجتے ہیں جن کی گونج آج بھی، آپ یقین کریں، وال سٹریٹ سے لے کر سلیکن ویلی تک سنائی دیتی ہے۔ ہمارا سفر شروع ہوتا ہے ابتدائی اسلامی معیشت کے مرکز سے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی عام خرید و فروخت کا نظام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا نظام تھا جس کی بنیاد صرف منافع پر نہیں بلکہ انصاف اور اخلاقیات پر رکھی گئی تھی۔ اور اس پورے نظام کے دل میں ایک اصول تھا، ربا، یعنی سود پر سخت پابندی۔ اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ پیسہ خود سے پیسہ نہیں بنا سکتا، اور یہ ناانصافی ہے کہ قرض دینے والا تو بغیر کوئی خطرہ اٹھائے یقینی منافع کمائے، جبکہ سارا بوجھ اور رسک قرض لینے والے پر ہو۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہے سود پر مبنی قرض، جہاں سارا رسک قرض لینے والے کا ہے، لیکن دوسری طرف ایک بالکل مختلف ماڈل ہے جو کہ شراکت داری کا ہے۔ یہاں سرمایہ کار اور کاروباری دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ اگر نفع ہوا تو دونوں کا، اور اگر نقصان ہوا تو بھی دونوں کا۔ یہی وہ رسک شیئرنگ کا تصور ہے جو اس نظام کو منفرد بناتا ہے۔ تو یہ صرف چند اصول نہیں تھے، یہ ایک مکمل معاشی فلسفہ تھا، یعنی رسک کو دوسروں پر ڈالنے کے بجائے مل کر اٹھانا، حقیقی اساسوں میں سرمایہ کاری کرنا، سماجی بھلائی کا خیال رکھنا اور سٹے بازی سے گریز کرنا۔ یہ سب مل کر ایک ایسی معیشت بناتے تھے جو صرف دولت مند ہی نہیں بلکہ منصفانہ بھی تھی۔ اچھا، تو یہ نظریات تو بہت اچھے تھے، لیکن ان پر عمل کیسے ہوا؟ اصل جادو تو تب شروع ہوا جب ان اصولوں کی بنیاد پر ایسے مالیاتی طریقے ایجاد ہوئے جنہوں نے دنیا کی تجارت کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اور ان سب کی بنیاد تھی صرف ایک چیز پر: اعتماد۔ اس کی سب سے بہترین مثال ہے حوالہ۔ ذرا سوچیں، انٹرنیٹ اور بینکوں سے صدیوں پہلے ایک ایسا سسٹم موجود تھا جو صرف لوگوں کے باہمی اعتماد کی بنیاد پر بغیر ایک سکہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے ہزاروں میل دور تک رقم پہنچا سکتا تھا۔ یہ اپنے وقت کا ایک طرح سے فنٹیک انقلاب تھا۔ اور یہ کام کیسے کرتا تھا؟ بہت سادہ مگر کمال کی ذہانت سے۔ آپ بغداد میں ایک ایجنٹ کو پیسے دیتے، وہ آپ کو ایک خفیہ کوڈ یا نشانی دیتا۔ آپ کا ساتھی قاہرہ میں دوسرے ایجنٹ کو وہ کوڈ بتاتا اور رقم اس کے حوالے کر دی جاتی۔ نہ چوری کا ڈر، نہ راستے کا خطرہ، سب کچھ صرف اعتماد کے ایک مضبوط نیٹ ورک پر چل رہا تھا۔ اور صرف حوالہ ہی نہیں بلکہ اسی طرح کے دوسرے طریقوں جیسے لیٹرز آف کریڈٹ نے مل کر تجارت کا ایک ایسا جال بچھا دیا جو اسپین سے لے کر چین تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ صرف چیزوں کا تبادلہ نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ سے خیالات، ایجادات اور تہذیبیں بھی ایک دوسرے سے مل رہی تھیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان قدیم نظریات کا آج کیا ہوا؟ کیا وہ تاریخ کا حصہ بن گئے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ ان کی گونج آج کی جدید مالیاتی دنیا میں کیسے اور کہاں سنائی دیتی ہے۔ یہ آئیڈیاز صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہے۔ اطالوی تاجروں نے انہیں دیکھا، سمجھا اور اپنا لیا۔ پھر صلیبی جنگوں کے دوران مشرق اور مغرب میں علم کا تبادلہ مزید بڑھا، اور نشاط ثانیہ تک پہنچتے پہنچتے یہ تصورات یورپی بینکنگ سسٹم کی بنیادوں کا حصہ بن چکے تھے۔ اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ سب صرف تاریخ کی باتیں ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ آج کا جو وینچر کیپٹل ہے وہ اسی رسک شیئرنگ یعنی شراکت داری کے ماڈل کی ایک جدید شکل ہے۔ ہمارے چیکس تو سک کے براہ راست وارث ہیں، یہاں تک کہ کراؤڈ فنڈنگ، جس میں بہت سے لوگ مل کر کسی منصوبے میں پیسہ لگاتے ہیں، اسی اجتماعی سرمایہ کاری کے جذبے کی عکاسی کرتی ہے۔ اور یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں ہیں۔ آج عالمی اسلامی مالیاتی صنعت کی مالیت $2 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے۔ یہ انہی قدیم اصولوں پر چلنے والی ایک جدید پھلتی پھولتی عالمی معاشی طاقت ہے۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔
کیا ہماری آج کی جدید اور پیچیدہ معیشت انصاف، شراکت داری اور سماجی ذمہ داری جیسے قدیم اصولوں سے کچھ سیکھ سکتی ہے؟ شاید مستقبل کے کچھ بہترین جوابات ہمارے ماضی میں ہی چھپے ہوں۔